بلا ضرورت بے ضرورت ہے. ان کو عزت دی جا رہی ہے جن کو اللہ نے عزت نہیں دی، جن کے طور طریقوں پر عمل کرنے سے منع کیا، تو یہ اللہ کی نافرمانی میں دراصل خرچ ہو رہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ ہی کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور اس طرح بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنا جس میں دکھاوا، نمائش شامل ہو تو پھر تبذیر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ دیکھو تبذیر مت کرنا. اور اس طرح دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو اس میں انسان ایک اپنی حد رکھے، خود اس کا تقوی ڈیفائن کرے گا. حد جو ہے کہ کہاں پر اسراف ہے، کہاں اسراف نہیں. ایک تو چند باتیں کانکریٹ سالڈ باتیں جو کہ ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ سامنے رکھی. اور دوسری چیز جو انسان کو اسراف سے روکے گی وہ اس کا تقوی ہے، اس کا ضمیر ہے اور اس کی ضرورت. کیا ضرورت ہے، کتنا آپ کے اندر تقوی ہے، کتنی دنیا سے بے رغبتی ہے، اور آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کر کے بتا دے گا کہ آپ نے اسراف کیا یا نہیں کیا. ہر شخص کا اسی لیے انفرادی محاسبہ ہوگا، الگ الگ محاسبہ ہوگا. خود انسان سادگی سے رہے، بہت اچھی بات ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور ضروریات پہ کم سے کم خرچ کرے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اپنی ضروریات پہ کم خرچ کرتا ہے، خواہشات پہ بالکل خرچ نہیں کرتا، اور اس چیز کو وہ دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہونے کی دلیل سمجھتا ہے اپنے لیے، یعنی کہ دوسروں کے کپڑے کو دیکھ کر اعتراض کرتا ہے کہ اچھا ڈیزائنر کلوتھ، شو آف، یہ انداز، اچھا یہ فلاں کی چیز کا پرس، فخر کرنا کہ ہم تو زینب مارکیٹ کا استعمال کرتے ہیں. آپ کی مرضی، وہ ڈیزائنر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی. اب ان کو ہم کہیں گے دیکھو یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کا کیا حال ہے نا، یہ برانڈڈ چیزیں یوز کرتے ہیں. آپ کو کیا حق تھا، سب نیکی گئی، کیوں جج کیا ان کو؟ تو خود اپنی لیے سادگی پسند کرنا بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو انسان تحقیر کی، تنقید کی نظر سے دیکھنے لگ جائے اور ان کی غیبت کرنے لگ جائے، ان پر باتیں بنانے لگ جائے کہ یہ دیکھو کیا لوگ کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں. بہتان لگایا، ہمیں کیا پتا کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی مہنگی چیز ہی پسند آتی ہے، وہ سستی چیز سے ان کا گزارا ہی نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے. شاہانہ مزاج ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا، ایک لیں گے لیکن مہنگا لیں گے. کچھ ہوتے ہیں وہ 4 لیتے ہیں سستے سستے، کوئی ایک لیتا ہے بہت اعلیٰ لیتا ہے. نہ اس کی نیت پہ ہم شک کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دنیا پرست کہہ سکتے ہیں. اگر ایسی باتیں کہیں یہ تو خود گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گی. کیوں جج کیا اس کو، اس کی مرضی. بعض لوگ برانڈڈ چیزیں اس لیے لیتے ہیں کہ بہت پائیدار ہوتی ہیں. الحمدللہ، شوق سے لیجئے. وہ کہتے ہیں بھئی ایک چیز ہم لے لیتے ہیں 10 سال سے چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیجئے. کوئی برانڈڈ اس لیے لیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، ابھی تبذیر ہے. نیت کا بھی تو کھیل ہے نا اس کے اندر. تو نیت کو اسراف سے ہم الگ نہیں کر سکتے، کس نیت سے یہ کام کیا. تو اپنے لیے سادگی کو اختیار کرنا یقیناً عظیمت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا راستہ ہے، کوئی شک نہیں. اپنے لیے اگر آپ نے یہ معیار بنا لیا کہ میں 1000 روپے سے زیادہ کا مہنگا جوڑا نہیں استعمال کروں گی، میں 4 جوتوں سے زیادہ نہیں استعمال کروں گی، الحمدللہ بہت اچھا ہے. لیکن اوروں کو اس معیار پر گھسیٹ گھسیٹ کر لانا اور اپنے آپ کو معیار بنا کر پیش کرنا کہ میں کتنی اچھی ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کا دل ہے، کسی کا دل چاہتا ہے 50 جوڑے جوتے رکھنے کا اور وہ استعمال بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ کرنے دیجئے. تو کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرنا، حقیر نہیں سمجھنا مہنگی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے، خود کو اعلیٰ یا سپیریئر نہیں سمجھنا. بس یہ سوچنا، یہ انسان سوچ لے کہ جتنا جمع کرے گا، جتنا خرچ کرے گا، حساب اس کو دینا ہوگا. بس یہ سوچ لے. اجازت تو ہے لیکن کسٹم بھی بڑا سخت ہے. جتنے سوٹ کیس بھرتے ہیں اتنا کسٹم مشکل. جتنا اکٹھا کریں گے، جس کے پاس 4 جوڑی جوتے ہیں وہ ہلکا چھٹا، جس کے پاس 40 جوڑی جوتے ہیں وہ سوچ لے. جس کے پاس 5 تولے سونا ہے وہ ہلکا، جس کے پاس 500 تولے سونا ہے وہ سوچ لے. تو حساب کا پھر سوچ لے کہ کتنا لمبا حساب دینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو. حساب تو دینا ہوگا، لیکن اسراف کی وجہ سے
پرابلمس بھی بہت کریٹ ہوتے ہیں، لیکن چیزیں استعمال کرتے رہنا پھر وہ اسراف کے اندر نہیں جائے گا۔ ابھی تو موضوع مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل تھوڑی سی اور اس پر بات کر لیں گے، اور آپ بھی ذرا سوچ لیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی پیسے کے اسراف کی، اور اس میں یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہاں تک پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور پھر کیا چیز ہے کہ جہاں پیسہ خرچ کرنا اسراف کے ضمن میں آ جائے گا۔ عام طور پہ ایک جو چیز ذہنوں میں بیٹھ چکی ہے ہم لوگوں کے، وہ یہ ہے ہر مہنگی چیز خریدنا اسراف ہے۔ یہ تصور پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر۔ آپ ہی اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے بہت اچھی بات کل بتائی، مثال بہت اچھی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں گھر میں، اب آپ چاہتی ہیں کہ کپڑا آپ کا پائیدار رہے، کافی دن آپ کے پاس چلتا رہے، اس لیے آپ جب اس کپڑے کو دھوتی ہیں تو آپ کون سا صابن استعمال کرنا چاہیں گی؟ آپ بازار اگر جائیں گی تو آپ کو ایک بڑی رینج نظر آئے گی صابنوں کی، بہت اعلیٰ درجے کے ڈٹرجنٹ بھی موجود ہیں جو کہ خریدنے میں بتائیے سستے ہیں، سستے تو نہیں ہیں، مہنگے ہیں، اور بہت کم معمولی قیمت کے صابن بھی موجود ہیں جو کہ بہت سستے ہیں۔ تو آپ کون سا صابن لینا چاہیں گی؟ اگر آپ زیادہ پیسہ خرچ کر کے اعلیٰ درجے کا ڈٹرجنٹ لیتی ہیں تو آپ کا کپڑا محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ آپ نے وہ ٹکیا کیوں نہیں لی، آپ نے یہ پاؤڈر کیوں لیا، کوئی ڈٹرجنٹ آپ نے کیوں لیا، آپ تو بہت فضول خرچ ہیں، آپ تو اسراف کر رہی ہیں، کیا ان کی بات درست ہوگی؟ یہ شدت پسندی ہے دین میں، ایسا مزاج انسان کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت للاسلام۔ تو فضول خرچی میں اور مہنگی چیز خریدنے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مہنگی چیز خریدنا فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں اسراف کا کہ ضرورت کی چیز پر زائد پیسہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ اگر ضرورت کی چیز پر ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے تو پھر تو اسلام میں خواہشات پوری کرنے کی تو گنجائش ہونی نہیں چاہیے تھی۔ خالی تم جو ہو نیڈس کے لیول پر زندگی گزارو، ہم سے کہہ دیا جاتا، تم ضروریات زندگی کی حد تک چیزوں کو خریدو، خواہشات پر تو پیسہ خرچ کرنا گناہ قرار دے دیا جاتا۔ اللہ کر سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھا اللہ کے لیے۔ اگر یہ مزاج اسلام اختیار کرتا تو ہم کمیونزم کی طرف چل پڑتے، ہم رہبانیت کی طرف چل پڑتے۔ رہبانیت کا مزاج یہی ہے کہ اپنے نفس کی کسی خواہش کو پورا مت ہونے دو، خواہشات تو گناہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، انسان کے اندر اللہ نے فطری خواہشیں کچھ رکھی ہیں۔ انسان چاہتا ہے کچھ چیزوں کو لینا جس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، وہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ وہ خواہشات جو کہ شریعت کی حدود کو توڑ کر پوری ہوں، ان سے روکا گیا ہے ہم کو۔ یہ نہ ہو کہ تم شریعت کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، اب یہ اسراف اور تبذیر میں چیز چلی جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں تسرفو کا ترجمہ حد سے گزرنا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے مت گزرو، حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں سے۔ اگر مسرف کا ہم مطلب یہ سمجھیں کہ کسی نے اپنی خواہش پر پیسہ خرچ کیا اب وہ مسرف ہو گیا، تو پھر تو آپ دیکھیے سونا پہننا گناہ، کیا سونے کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ کیا سونا پہننا، گولڈ پہننا ضرورت ہے؟ تو پھر سونا پہننا گناہ ہونا چاہیے تھا نا؟ کیا گناہ ہے؟ اسراف کیا ہوگا سونا پہننے میں کہ سونا اتنا خرید لیا، شاید اتنے لے لیے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو پھر یہ تو اسراف کیا۔ پھر کیوں خریدا آپ نے وہ سیٹ جب آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے؟ اگر سونا خریدا ہے، چاہے 1000 تولے سونا آپ کے پاس ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے سکتی ہیں اور آپ دیتی ہیں، الحمدللہ، بس حساب کا خیال رکھیے گا، حساب دینا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، 1000 تولے کا حساب دینا ہوگا، وہ بھی آسان نہیں ہے۔ یہ تقویٰ ہے،
جو 1000 تولہ خریدنے سے انسان کو روک لیتا ہے. تو فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے. ہم بات کر رہے ہیں فتوے کی، ہم تقوی کے لیول کی بات نہیں کر رہے. ہر انسان کا تقوی کا لیول الگ ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں فتوے کی. فتویٰ جہاں تک ہے، فتوے کا تعلق سونا خریدنے کی بھی اجازت ہے، پہننے کی بھی اجازت ہے، اور کوئی اللہ نے کیپ نہیں لگائی، کوئی سیلنگ نہیں بتائی کہ بس 2 تولے سے زیادہ نہیں خرید سکتے یا تم 20 تولے سے زیادہ نہیں خرید سکتے. کوئی کیپ نہیں لگی. ان نیچرل ہیں یہ چیزیں. لباس ہماری ضرورت ہے. موٹا جھوٹا لباس پہن کے ضرورت پوری ہو گئی، جسم ڈھک گیا، ڈھک جاتا ہے نا. تو اللہ نے ریشم کیوں بنایا؟ کیا ریشم پہننا گناہ ہے؟ ریشم ہمیشہ مہنگا رہا، سیٹن ہمیشہ مہنگا رہا، کمخواب، بروکیڈ، یہ چیزیں ہمیشہ بہت مہنگی رہیں. کیا ان کو پہننا گناہ ہے؟ اگر ریشم پہننا اسراف ہے تو پھر اسراف تو گناہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریشم پہننا گناہ ہوا. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم زندگی کو کہاں، کس ڈائریکشن میں لے کر چلے جائیں گے؟ شدت پسندی کی طرف چل پڑیں گے. ہم بالکل مناسٹک وے آف لائف میں پڑ جائیں گے جا کر، جو کہ انسان کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے والا طریقہ زندگی ہے، غیر فطری طریقہ ہے. اتنی شدت پسندی جب اختیار کی جاتی ہے زندگی میں اور اپنے آپ کو جج کرنے میں یا دوسروں کو جج کرنے میں، تو زندگی میں خشکی آنے لگتی ہے، روکھا پن آنے لگتا ہے، اور مزاجوں کے اندر تلخی، مزاجوں کے اندر سختی آنے لگتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں، انسان پہنتا ہے، وقتی طور پہ تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں. اب یہ اپنا اپنا مزاج ہے. جو ہیرے خرید کر خوش ہو رہا ہے خرید لے، اور جو ہیرا خرید کے خوش نہیں ہوتا نہ خریدے. لیکن خود ہیرا نہ خریدنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر نہ سمجھے. یہ ہے سمجھنے کی چیز. 2 خواتین ہیں، دونوں پیسے والی ہیں، دونوں افورڈ کر سکتی ہیں ڈائمنڈ خریدنا. ایک اتنی شوقین ہے، وہ جہاں کہیں جاتی ہیں کبھی ہیرے کی انگوٹھی لے لی، کبھی ہیرے کا بریسلیٹ لے لیا، کبھی سیٹ لے کر پہن لیا. اللہ کا شکر ادا کرے. انہی کی لیول، انہی کے سٹیٹس کی ایک اور خاتون ہے، وہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں، وہ بھی صاحب حیثیت ہیں. ان کو شوق ہی نہیں ہے، وہ نہیں لینا چاہتی، کہتی کون سنبھالے گا، چھوڑو. وہ نہیں لیتی، نہ لیں. کسی نے کسی پر احسان نہیں کیا، کوئی کسی سے افضل یا سپیریئر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو سب سے زیادہ باعزت وہ ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں باعزت وہ ہے جو ہیرا نہیں پہنتا، جو ریشم نہیں پہنتا، یہ تو نہیں کہا. سلیمان علیہ السلام بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین تقوی والے تھے، لباس بھی بہترین، اللہ کی نظر میں بھی بہت اعلیٰ تھے. اور ابو جہل یا کوئی اور اس قسم کا انسان، وہ اچھا لباس ہو سکتا ہے نہ پہنتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کوئی باعزت تو نہیں تھا. تو معیار تو تقویٰ ہے. اب جس نے ہیرا نہیں خریدا، اب وہ اپنے بارے میں عجب کا شکار ہو جائیں، احساس برتری کا شکار ہو جائیں، اپنے بارے میں ان کو گمان ہو جائے کہ دیکھو میں کتنی متقی ہوں کہ میں خرید سکتی ہوں تب بھی نہیں خرید رہی. یہ دیکھو کیسی دنیا دار عورت ہے، قرآن پڑھتی ہے پھر بھی ہیرے خریدتی ہے. تو یہ تو اللہ کے ہاں وہ کیا جواب دے گی اپنے ان خیالات کا، اپنی اس سوچ کا؟ تکبر ہے نا یہ تو تکبر میں مبتلا ہو گئی. وہ اپنے آپ کو اس نے اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ سمجھ لیا. تو یہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. کسی کو شوق ہوتا ہے، کسی کو شوق نہیں ہوتا. جس کو شوق نہیں وہ نہ لے، جس کو شوق ہے لے لے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اگر ہم اس ٹرینڈ کو فالو کریں کہ مہنگی چیز خریدنا اسراف ہے، پھر تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری بند ہو کے رہ جائے، کاروبار ختم ہو کے رہ جائے. اب اگر سونا خریدنا اسراف میں شامل ہے، اس لیے کہ سونا مہنگی چیز ہے، اور مہنگی بھی کیا، صرف خواہش، دور دور ضرورت سے تعلق نہیں سونے کا. تو ہیرے کے بارے میں بتائیے نا، پھر ہیرا خریدنا جائز ہونا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سونا اور ریشم مسلمان امت کے مردوں پر تو حرام کیا ہے، خواتین پر حرام نہیں کیا. ہم پہن سکتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اسامہ بن زید جو تھے وہ بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے.
ایک دفعہ چھوٹے سے تھے تو گر گئے، رونے لگ گئے جیسے بچے گرتے ہیں اور روتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، پیار کیا، ان کے گھٹنے وٹنے جھاڑے، اور آپ ان کے کپڑے جھاڑتے جاتے تھے اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پہناتے. دیکھیں اس حدیث سے کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ عورتوں کی فطری خواہش ہے پہننا اوڑھنا. اگر گناہ کا کام ہوتا زیور پہننا تو آپ یہ کہتے اسامہ کے بارے میں کہ ہم اسامہ کا بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے؟ آپ تو یہ بات نہ فرماتے. تو اس خشکی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور اس کا ہم آج کل مظاہرہ دیکھتے ہیں. ہم متقی ہونے کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کرتا، اور جو زیادہ متقی ہے وہ نہ صرف اپنی خواہش پوری نہیں کرتا، وہ کسی اور کی بھی خواہش پوری ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اس پر وہ فوراً فتویٰ لگا دیتا ہے اسراف کا. تو اسراف کا فتویٰ لگانے سے پہلے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کبھار قیمتی لباس پہنا. یہ نہیں کہ آپ کو بہت شوق تھا قیمتی لباس پہننے کا، آپ نے اس لیے پہنا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں قیمتی لباس پہننا اسراف نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر نیا جوڑا پہنتے تھے. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے. امام مالک جن کا کہ مالکی اسکول آف تھاٹ ہے، تو کیا وہ نعوذ باللہ مسرف ہوں گے؟ روز نیا جوڑا بناتے تھے، پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے کسی شاگرد کو دے دیا کرتے تھے. چلے روز بھی نہیں بناتے ہوں گے، ہفتے میں ایک بناتے ہوں گے، چلو مہینے میں ایک بناتے ہوں گے، تو یہ اسراف نہیں ہے. یاد رکھیے اسراف کا ڈیفینیشن چیزوں کو لے لے کر جمع کرتے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسرے کو استعمال کرنے دینا، یہ اسراف بن جاتا ہے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا لباس بھی بہت خوبصورت ہو اور میرا تو جوتا بھی بہت خوبصورت ہو، شاید یہاں تک اس نے کہا کہ میرا کوڑا بھی بہت خوبصورت ہو، وپ وہ بھی بہت خوبصورت ہو. تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ فرما سکتے تھے نا کہ تم جب سستا کپڑا پہن کر اپنا جسم ڈھانک سکتے ہو، تم کو کیا ضرورت ہے خوبصورت لباس پہننے کی؟ چھوڑو، اسراف مت کرو، خوبصورتی اسراف ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا. آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بدصورتی ہو، بے ڈھنگا پن ہو، خشکی ہو، اور خوبصورتی کو ہم نے اسراف سے ریلیٹ کر دیا. چیز خوبصورت ہے، ٹیسٹ فل ہے، اچھی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اسراف ہو رہا ہے. اب اسی ہیرے والی مثال کو اور آگے بڑھا لیجئے. آج کے حساب سے کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، خواتین کو ہیروں کا ہوتا ہے، مردوں کو گاڑیوں کا ہوتا ہے نا. کوئی ہے پیسے والا ہے، وہ ہر سال نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کو جا کر کہیں گے کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ بتائیے، ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ تم نے ہر سال نئی گاڑی خریدی ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے؟ یا بتائیے کہ ہم یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ سوزوکی اور ٹویوٹا تک جو گاڑیاں ہیں اس میں بیٹھنے والے تو جنت میں جا سکتے ہیں، اور ٹویوٹا سے آگے جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں جائیں گے جنت میں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں نا، تاکہ ہمارے دماغ میں کلیئر ہو پکچر، ہم اس سختی میں نہ چل پڑیں. یہ نہ ہو اللہ نہ کرے کہ کل آپ قرآن پڑھ کر نکلیں اور آپ ہر ایک کی طرف انگلی اٹھا کر ان کو کنڈیم کر رہی ہوں کہ تم بھی اسراف کرتے ہو، تم بھی اسراف کرتے ہو، تم بھی فضول خرچ ہو، تم میں تو تقویٰ ہی نہیں ہے. یہ ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں. ایک شخص ہے، وہ مرسیڈیز میں بیٹھتا ہے یا وہ رولس رائس میں بیٹھتا ہے،